اج سارے جی آنے دعا کر کے پیچھے ساڈا پیچھا کیتا گھر تے اثر پی گیا وزن آ گیا پیسہ چاہو نہیں پتا جادو بڑا برحق ہوتا ہے شاگردوں نے ایسی کوئی رپورٹ نہیں دی نہ سنگل میں سے یہودا اس کا یوتی بھی تھی یوحنا 12 باب اس کی 6 آیت پہ لکھا ہے وہ اس کے پاس خزانے کی پوٹلی ہوتی تھی اور اس میں وہ چوری کرتا تھا وہ چور سے لیکن پھر بھی بدعا کر دینے سے یاد رکھیے آگے میں جب بزرگ کو لے رکھے نا وہ بھی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ہاللیلویا آپ صرف ایسی پریزنس چاہیے آپ کو ایسی انائٹنگ میں فادرشپ چاہیے جہاں پر سچائی کا کلام پڑھ چکا ہے پترس نے سچائی کا کلام پریچ کیا ہے اس نے ریالٹی کو بیان کیا اور اعمال 3 باب میں ہم دیکھتے کہ یہی سچائی انہوں نے اس بیکاری کے ساتھ شیئر کی اور ان کا سونا اور چاندی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ایک ہے اور وہ امید کا کلام ہے اور اس کلام کو جب ہم بولتے تو تبدیلی آ جاتی ہے اندھی آنکھیں کھل جاتی ہے لگنے چلنا شروع کر دیتے حالات بدلنا شروع ہو جاتے کیونکہ خدا نے ہمیں اختیار دیا ہے کہ جاؤ سانپ اور بچھو کی کھوپڑی کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ ایمانداروں جب آپ کی زندگی میں روح القدس کام کرتا ہے تو پھر آپ کو یسوع نے کہا وہ ہے آنے والی باتوں کی خبر دیکھا وہ ساری باتیں بتاتا ہے پھر آپ دشمن کے ساتھ حالات کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے یہ شاگرد واقعی سچ کہہ رہے تھے انہوں نے کوئی چندہ نہیں سمجھے ملتے آپ دوسرا باب اور اس کی 45 آیت کو پڑھیں یہاں پر لکھا اور اپنا مال اسباب بیچ کر سب کو بانٹ دیا کرتے تھے کرا کر سب کو یہ واقعی خالی جیب تھے یہ خالی تھے آج پادری نے اس پیدا چلانا چاہیے تھا جو ہمارا پجاری ہے لیکن یاد رکھیے آپ کے پاس کیا ہے آپ کس کو چیز کر رہے ہیں آپ خدا کو چیز کر رہے ہیں یا پھر دولت کو چیز کر رہے ہیں دونوں میں سے ایک کو چیز کرنا دونوں ماڈل ہمارے سامنے ایک علیشہ ہے اور ایک حجازی ہے حجازی سونے اور چاندی کا پیچھا کر رہا ہے اور علیشہ کس کا پیچھا کر رہا ہے اللہ کا اس لیے جب ان لوگوں نے دیکھا تو کلام میں لکھا ان کے پاس جتنا بھی دولت تھا دنیا کا خزانہ تھا وہ بے قدر ہو گیا ان کے پاس سونے کی ویلیو نہیں رہی ان کے پاس ان کی پراپرٹی کی ویلیو نہیں رہی ان کے پاس سکوں کی ویلیو نہیں رہی اگر کسی چیز کی ویلیو ہے تو وہ خدا کے پاک نہیں ہے کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ یہ کنگال ہے یہ خالی ہے لیکن جو کچھ ان کے پاس ہے وہ دنیا کے پاس نہیں ہے ہاللیلویا میرے عزیزو میں پھر سے بتا رہا ہوں دنیا میں بہت امیر لوگ ہیں بہت پیسے والے ہیں بڑے امپریس کرنے کی چیزیں ہیں بڑا کچھ آپ کو امپریس کرتا ہے اور یہ جوتی بڑی پیاری ہے اور یہ کپڑے بڑے پیارے ہیں اور کار بڑا پیارا ہے اور یہ گڈی بڑی معمول ہے لیکن یاد رکھیے اگر کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس تو وہ امید نہیں ہے ہاللیلویا پلیز اس بات کی امید کو اپنی زندگی میں لیجیے جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کی ویلیو سب سے اتم ہے اور اس کا نام خدا کا روح ہے ہاللیلویا اس لیے انہوں نے کوئی شور نہیں ڈالا کوئی رولا نہیں پڑا نیٹ تے کوئی ویڈیو نہیں چاڑی دوسرے بھیج کر دینا بڑا بڑا کام ہو گیا لیکن چپ کر کے اسی طرح دعا کر رہے خدا کی حمد کر رہے ہیں اور جب خدا کی حمد کر رہے ہیں تو لوگوں نے ابھی دیکھا ہوئے یہ تو اج کلے تو نہیں آج انہوں نے ایک منگنا نہ بھی اور یہ منگنا نہ تو باہر ہوتا ہی آ جاتا کہ جا کے یاد رکھیے روح القدس تاریک مقاموں پر روشنی ڈالتا ہے جو کھوئے ہوئے ہیں ان کو ڈھونڈ نکالتا ہے اور جو باہر ہیں ان کو اندر کی طرف لے کر آتا ہے ہاللیلویا
روح القدس سے بھرے ہوئے ایمانداروں کی زندگی میں سب سے بڑی کوالٹی یہ ہے کہ ان کا سٹائل الگ ہے. دنیا کمزور لوگوں کو باہر پھینک دیتی ہے. دنیا کمزور لوگوں کو رد کر دیتی ہے. دنیا کمزور لوگوں کو پاؤں کے نیچے شرمندہ اور لامتر کرتی ہے اور روکنے کی کوشش کرتی ہے. لیکن خدا کے روح سے معمور لوگ رد کیے ہوئے لوگوں کو اٹھاتے ہیں, اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور خدا کی حمد میں شریک کر لیتے ہیں. ہاللیلویا. آج ہماری چرچ اس لیے خالی, آج ہماری کلیسیا اس لیے موو نہیں کر رہی, آج پاکستان میں بیداری اس لیے نہیں ہے کیونکہ ہمارا سٹائل الگ ہے. ہمارا سٹائل, ہمارا ریفرنس, ہمارا ایڈاپشن غلط ہے. ہم گریبوں کو اٹھاتے نہیں ہیں, ہم کمزوروں کو سنبھالتے نہیں ہیں, ہم تنہا نہیں دینا چاہتے. لیکن غور کیجیے, لوکا کی انجیل میں دکھایا گیا نابر تمائی تھا جو تمائی کا بیٹا تھا. یسوع اس کے پاس سے گزر جاتا ہے, لیکن جب اس کا کان میں آواز پڑتی ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کے اس کی بات سنتا ہے. ہاللیلویا. پلیز, ہو سکتا ہے زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات ہیں, ایسے حادثے ہو, آپ بھی یسوع کی آواز سنتے سنتے آگے بڑھتے ہیں, لیکن ایک لمحہ کے لیے اگر آپ رکیں, سوچیں تو معافی کا دروازہ کھلا ہے اور خدا واقعی اپنی بائیں پھیلائے ہوئے ہے. ہاللیلویا. آج دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ خدا کے دروازے نہیں بند ہوئے, خدا کی شفا کے دروازے نہیں بند ہوئے, خدا کی برکتوں کے دروازے نہیں بند ہوئے, اس کی شفقت کے اور محبت کے دروازے نہیں بند ہوئے. اگر اس کے دروازے نہیں بند ہوئے تو مانگو ہم نے کی بند کیوں ہے. اسی لوکا کی انجیل میں ایک اور مثال دی. یسوع نے کہا ایک بادشاہ تھا, اس نے ضیافت کی اور ضیافت میں مہمانوں کو بلایا, لیکن بلائے ہوئے نہیں آئے. ہر کسی نے اپنی عرض بیان کی. کسی نے کہا میں نے 2 جوڑی پہن لیے, میں انہیں آزمانے جا رہا ہوں. کسی نے کہا میں نے زمین کا ٹکڑا لیا ہے, میں اس میں ہل جوڑ. کسی نے کہا میں کوئی جواب تو تھا. ہر کسی نے غرض اپنی عرض بیان کی. تو وہ بادشاہ تھا, اس نے کہا بلائے ہوئے اس قابل نہیں, اس لیے جاؤ شہر کے محتاجوں کو, بکاریوں کو, لنگڑوں اور لولوں کو لے کر. وہ گیا اور گیا, لیکن جب وہ داخل ہوتا ہے تو کہتا ہے تھوڑی دیر اور لے کے آؤ, اور لے کے آؤ. اگر گیا آپ کے اندر کیا جستجو, آپ کس حد تک اس کی جستجو رکھتے ہیں. پترس کے پہلے وائز 3000 لوگوں کو بیٹھ کر دیا تھا, لیکن اس کی حقیقت ختم نہیں ہوئی. اب ایک بڑا پادری بن گیا. وہ ایک بندے بھی کیوں کھڑے ہوئے, وہ تو بڑا پادری, انہیں تو ملنے ٹائم لینا چاہیے. 3000 بندے کی دیکھو فیلوشپ ہے, وہ ایک پکڑا لینے کیوں. لیکن اس کی نگاہ آج بھی اپنے بلانے آنے پر ہے, جس نے انہیں سکھایا ہے کہ تم میں سے کون ہے جس کی 100 بھیڑیں ہوں اور وہ ایک کھو جائے تو وہ 99 کو چھوڑ کر ایک کھوئی ہوئی کے پیچھے کیوں نہ چلتا. ہاللیلویا. پلیز, روح القدس کی یہ خاصیت ہے, وہ سب کو لے کر چلتا ہے اپنے ساتھ. وہ کسی کو بھی پیچھے نہیں چھوڑتا. وہ ہر کسی کے نتھروں میں زندگی کا دم پھونکنا چاہتا ہے. اس لیے یہ 120 لوگ تھے اور 120 کے 20 ہی روح القدس سے بھرے ہیں. ایک بھی خالی نہیں گیا, ایک بھی امٹی نہیں گیا. 1000 20 بھی ہوتے تو پھر بھی بھر جاتے, 10,000 20 بھی ہوتے تو پھر بھی بھر جاتے, لاکھوں میں ہوتے تو پھر بھی بھر جاتے, کیونکہ خدا کسی کو رد نہیں کرتا. ایمانداروں, اپنی زندگی میں غور کیجیے. ہم روز کتنے لوگوں کو رد کر رہے ہیں, اور رد کرنے کی وجہ سے اس کا پاکل رچیدہ ہو رہا ہے. پلیز, یہودی بھی اسی وجہ سے پترس اور یوحنا سے خفا ہوتے ہیں. لکھا ہے 11ویں آیت,
تیسرے باب کی 11 میں جب پترس اور یوحنا کو پکڑے ہوئے تھے تو سب لوگ بہت حیران ہو کر اس برابدہ کی طرف جو سلیمان کا قلعہ تھا اس کے پاس دوڑے آئے، اور پترس نے یہ دیکھ کر لوگوں سے کہا، اے اسرائیلیوں، اس پر تم کیوں تعجب کرتے ہو؟ ہمیں کیوں اس طرح دیکھ رہے ہو کہ گویا ہم نے اپنی قدرت یا دینداری سے شخص کو چلتا پھرتا کیا؟ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا۔ غور کیجیے پترس کیا الفاظ بول رہا ہے، رپیٹ کیجیے نا، ابراہیم، یہ ایک ریفرنس ہے جو کہ اس قالین پر سٹیمپ لگا رہا ہے، اس کو انڈر لائن کیجیے۔ یہ پترس کی قالین کی کنفرمیشن ہے، کیونکہ پیدائش کی کتاب میں خدا جب بھی یعقوب پر، اسحاق پر یا یوسف پر یا قوم بنی اسرائیل پر ظاہر ہوتا تھا تو وہ اپنی پہچان نہیں کراتا، وہ کہتا تھا میں تیرے باپ ابراہیم، تیرے باپ اسحاق، تیرے باپ یعقوب کا خدا ہوں۔ لیکن یہ نہیں سمجھ رہے کہ یہ تو وہی ہوا ہے، یہ تو وہی الفاظ ہے جو خدا خود بول رہا ہے۔ پترس کہیں سے جو کوئی اپنے آپ کو نہیں پیش کرو، یہاں پر آپ جتنی دفعہ مرضی عمال کی کتاب کو پڑھیں، یہاں پر وہی چیزیں ریپیٹ ہوگی جو خدا کے کلام میں لکھی ہوئی ہے۔ وہ اپنے پاس سے کچھ بھی ایڈ نہیں کر رہا، بلکہ خدا ہی وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے تاکہ ان کی خدمت پر سٹیپ ہو سکے کہ آئی ایم دی گاڈ، میں ہوں۔ جب تو مایوس ہو جائے تو میں تجھے اٹھا کھڑا کرنے کے لیے میں ہوں، جب طوفانوں میں تو پھنس جائے تو میں نکالنے کے لیے میں ہوں، جب تو بانجھ پر مایوسی اور موت کے ہو تو میں زندگی پیدا کرنے کے لیے ہوں، اور میں ہوں کہ جہاں مرضی فٹ کر لیں، جہاں پر آپ کو بھوک ہو وہاں پر یاد کریں کیونکہ خدا کرے میں ہوں، کیونکہ میں تجھے کھلانا جانتا ہوں۔ جہاں پر بدروے آ کر تنگ کرنا شروع کر دے وہاں پر خدا کرے میں ہوں کہ میں تجھے چھڑا سکتا ہوں۔ جہاں پر چیزیں ناممکن نظر آنا شروع ہو جائے وہاں پر خدا کہتا میں ہوں، کیونکہ میرے نزدیک کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ کسی عالم نے کہا میں ہوں کی ڈیفینیشن خدا نے اس لیے ٹرم یوز کی تاکہ انسان کی ہر ایک ضرورت کو میں ہوں کے وسیلہ سے پورا کیا جا سکے۔ ہیلیلویا، پلیز اس بات کو انڈرسٹینڈ کیجیے، دیر از پاور۔ آپ کو پاور نظر آ رہی ہے تیسرے چیپٹر میں؟ اس پاور میں ایک چیز ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ the words that are repeated, these are the words of the God۔ خدا کے الفاظ ریپیٹ ہو گئے۔ جب آپ خدا کے کلام کو بولتے میرے چیزوں تو پھر پاور نکلتی ہے، پھر قدرت نکلتی ہے، اور جیسے جیسے آپ کلام بولتے ہیں کلام زندگی کو تبدیل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام مجسم ہوا اور ہم نے ایسا جلال دیکھا جیسا کہ خدا کے ایک کلام دیکھا۔ اگر آج آپ اپنی زندگی میں جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھروں میں جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی لائف میں جلال دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی زندگی کے ایک حصے میں جلال دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ہر ایک حصے میں خدا کا کلام بولنا شروع کر دیجیے۔ اور یہ کلام اپنی قدرت اور اپنی تاثیر کے ساتھ ریزلٹس لے کر آئے۔ عبرانیوں 4:12 میں لکھا ہوا خدا کا کلام زندہ ہے، وہ زندگی دینے والا ہے، وہ زندگی اس کے اندر پاور ہے، اس کے اندر لائف ہے، وہ ریزلٹس اورینٹڈ ہے، وہ افیکٹ لے کر آتا ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں جب آپ اسے اپلائی کرتے ہیں۔ اس لیے اس نام کے وسیلہ سے پترس کہہ رہا ہے اسی نام نے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، اسی نام نے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے، اس شخص کو کیا کیا ہے؟ مضبوط کیا ہے۔ بغیر روح القدس کے آپ یسوع نام کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے۔ It's only the Holy Spirit، یہ صرف روح القدس ہے جو یسوع نام کی اہمیت، پاور اور اس نام کی قدرت کے ساتھ ہمیں
जोर देता है। अब आगे इस बात पे ये गलती सिकवा काहिन के बेटों ने की थी। उन्होंने देखा कि ईमानदार शागिर्द और रसूल यीशु का नाम लेते तो बदमाश निकल जाते, तो उन्होंने क्या फार्मूला है, ये फार्मूला नहीं है। आज भी हमने से बहुत सारे लोग यीशु नाम ले लेकर हम लोगों की नकलें बेताब करते हैं। हम चीट भी कर रहे होते हैं और दूसरे को रूहानी, दूसरे के सामने अपने आप को रूहानी साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए यीशु नाम की अफादियत और यीशु नाम की कुदरत उन्हीं के साथ काम करती है जिनके साथ उसका पाखरू है। विदाउट हॉली स्पिरिट, पाखरू के बगैर आप जितना मर्जी ना लो, नहीं जो फर्क पड़ा, नहीं फर्क पड़ा। फर्क हो ही पेगा जब आप उसके साथ कनेक्टेड होंगे। यू हैव टू बी कनेक्टेड। और ये कनेक्शन था, ये कनेक्शन था कि पतरस दूसरी दफा फिर उसी चीज को रिपीट कर रहा है जो उसने अपने पहले वाइज में कही है। आप गौर कीजिए, 2 बार बड़े हदीस में पतरस ने उनसे कहा तौबा करो, तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु के नाम पर क्या ले। अब फिर पतरस 19वें आयत में कह रहे हैं बस तौबा करो ना भूलो ताकि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, इस तरह खुदावंद के हजूर से ताजगी के दिन आएंगे। और ये तौबा का मिशन, ये पतरस का मिशन नहीं है, ये यीशु का मिशन है। आप लूका 4 बाब को पढ़े, वहां पर लिखा है यीशु ने ये कहकर मनादी करना शुरू कर दो, तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक आ गई। जब रूह कुद्स नाज़िल होता है तो फिर आप अपनी डॉक्ट्राइन नहीं, अपनी सोच नहीं पेश करते, बल्कि खुदा की सोच को लेकर चलते हैं। पतरस जहां भी जा रहा वो खुदा के आइडियाज को, खुदा की मेंटालिटी को ले रहा है। और रूह कुद्स की यह खासियत है कि वो दुनिया के सामने हेवनली स्टाइल इंट्रोड्यूस करा रहा है, किंगडम स्कॉलरशिप का स्टाइल दुनिया को इंट्रोड्यूस करा रहा है। क्योंकि रूह कुद्स कहां से उतरा, आसमान से उतरा, और वो आसमान की बातें करे। यीशु ने निकोदेमुस से कहा मैंने तुझसे जमीन की बातें की और तुझे समझ नहीं आ रही, अगर मैं तुझे आसमान की बातें कहूंगा तो तू कैसे समझेगा। अगर आपकी जिंदगी में रूह कुद्स है तो फिर आप जमानों में इम्तियाज करना सीख जाएंगे, क्योंकि रूह कुद्स जमीन का नहीं है बल्कि आसमान का है, और वो आसमानी स्टाइल आपकी जिंदगी में इंट्रोड्यूस करता है। एक और इंटरेस्टिंग चीज जो खामा इज्तिमा माना था, उसका सारा मॉडल आसमान की खुदा ने दिया था, और खुदा ने मूसा को सारा मॉडल तरतीब किया था, और ये सारे का सारा मॉडल आसमान से कॉपी किया गया है। अब आकाशवाणी की किताब को पढ़ें, उसमें सारी चीजें वही है। मूसा ने कोई अपना ज़हन नहीं लगाया, उस सारे का सारा मॉडल ऊपर से नीचे उतरा हुआ है। और आज भी खुदा यही चाहता है, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है वैसे ही जमीन पर पूरी हो। उस जमीन को अपने जलाल से भरपूर करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसने मुझे और आपको बुलाया है, उसने आपको इक्विप किया, और जब आप उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो पतरस कह रहा है इस तरह खुदा के हुजूर से ताजगी के प्रोस्पेरिटी आएगी, फ्रेशनेस आ जाएगी, बदहाली ताजगी में बदल जाएगी। यहां पर बदहाली का ऑपोजिट मुतजाद ताजगी है वर्ड। कुछ ट्रांसलेशंस में यहां पर प्रोस्पेरिटी का लफ्ज भी यूज हुआ है, और कुछ ट्रांसलेशंस निजात का लफ्ज भी यूज करती है, क्योंकि निजात का लफ्ज है नहीं कि गुनाहों की माफी, बल्कि हर एक चीज से छुटकारा है। और निजात के लफ्ज का मतलब जियो लाइफ है। जियो लफ्ज यूनानी जुबान का लफ्ज है, और जो लाइफ का मतलब है जिंदगी का वो उस एरिया में, उस लाइफ स्टैंडर्ड में दाखिल हो जाना जहां पर इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टाइल हो, और वो सिर्फ खुशी हो।
باقی کوئی پرابلم نہ ہو. اور خدا یہ ریئل لائف اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں گفٹ میں دے رہا ہے. کیونکہ اعمال کی کتاب میں لکھا ہوا ہے توبہ کرو, یسوع کے نام سے بپتسمہ لو تو روح القدس انعام میں پاؤ. جب آپ کو انعام میں روح القدس مل جاتا ہے تو آپ کی زندگی اور آپ کا لائف بدل جاتا ہے. اس کی وجہ پطرس نے 3 باب اور 22 آیت میں لکھی ہے. اس کے آخری سے میں لکھا ہے جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سن لو. جو کچھ وہ تم سے کہے, اور یوں ہوگا کہ جو شخص اس کی نبی کی نہ سنے وہ نیست و نابود ہوگا. میری عزیزو, عبرانیوں پہلے باب میں لکھا ہوا خدا نے پچھلے زمانے میں حصہ بہ حصہ نبیوں کی معرفت اور اس زمانہ کے آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت کلام کیا. خدا آج بھی وہی اسٹائل اپنا رہا ہے. پرانے اہداموں میں اس نے کہہ رہا ہے کہ جو کوئی اس نبی کی نہ سنے گا امت سے نیست و نابود ہو جائے گا. اگر آج آپ اس کے پاکوں کی نہیں سنیں گے تو آپ بھی نیست و نابود ہو جائیں گے. اور لوگ ہو رہے ہیں اور ہوتے چلے جائیں گے, کیونکہ جب ہم اس سے رد کرتے ہیں تو اپنے لیے سزا کا حکم آلریڈی جاری کر چکے ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ کلام کہہ رہا. چوتھی بات پہ میں آنا چاہوں, یہاں پر چوتھی آیت کو پڑھیے. کلام سننے والوں میں سے بتھیرے ایمان لائے, اور یہاں تک کہ مردوں کی تعداد 5000 کے قریب. اور یہ کیا سنا رہے ہیں, کس چیز کی منادی کریں, کس چیز پر فوکس. پھر فوکس دیکھیے گا دوسری آیت میں لکھا وہ سخت رنجیدہ ہوئے کیونکہ یہ لوگوں کو تعلیم دیتے اور یسوع کی نظیر دے کر, یسوع کی نظیر دے کر مردوں کے جی اٹھنے کی منادی کرتے تھے. یہ یسوع کی منادی کر رہے ہیں, یہ گناہ کے خلاف منادی کر رہے ہیں. اور جب گناہ کے خلاف منادی ہوتی ہے تو پھر جتنی مرضی مزاحمت ہے, جب آپ مرضی کہیں تو بڑا ٹھیک ہو دیجیے سنتا, وہ نہیں بدل سکتا, وہ بڑا صاحب ہے, وہ منونی کو بدل سکتا. یاد رکھیے خدا بدلے گا بھی اور رزلٹس بھی لے کر آئے گا, لیکن کب لے کر آئے گا؟ when you are filled, جب آپ اس کے روح سے فلڈ ہوتے ہیں. پھر لوگ آپ کو جتنا مرضی مانیں, جتنا مرضی کچھ دے,